یہ زمانہ 3500 سال پہلے کا تھا، جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا پیچھا کر رہا تھا۔ بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پہ یہ بستی چھوڑ کر جا رہے تھے۔ جب فرعون کو یہ خبر ملی تو وہ ان سب کو پکڑنے نکلا۔ بنی اسرائیل والے ایک ایسے مقام پہ آ گئے جہاں آگے سمندر تھا اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ پیچھے فرعون اپنی فوج کے ساتھ آ رہا تھا۔ یہ لوگ بہت پریشان ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اب کیا کریں گے؟ اگر فرعون نے ہمیں پکڑ لیا تو قتل ہی کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اپنا عصا یعنی کہ لاٹھی سمندر پہ مارو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تو دیکھتے ہی دیکھتے سمندر میں راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل والے اپنے سامان کے ساتھ سب لوگ اس راستے سے گزر گئے۔ فرعون نے یہ دیکھا تو اس نے بھی اپنا لشکر گزارنے کی کوشش کی۔ فرعون اور اس کا لشکر سمندر کے بیچ میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو ملا دیا۔ فرعون اور اس کا پورا لشکر ڈوب گئے اور سب ہلاک ہو گئے۔ فرعون کے سب لوگ تو سمندر میں ڈوب کر گم ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر نے فرعون کی لاش کو باہر پھینک دیا۔ جب فرعون کے کچھ لوگ محل سے فرعون کی تلاش میں نکلے تو ان کو سمندر کے کنارے فرعون کی لاش ملی۔ وہ محل لے آئے اور فرعون کی لاش کو مسالہ لگا کر پورے احترام سے تابوت میں رکھ دیا، جو کہ قدیمی مصر کی روایت تھی۔ جب کوئی بادشاہ مرتا تھا تو اس کو مسالہ لگا کر تابوت میں رکھ دیتے تھے تاکہ لاش کبھی خراب نہ ہو۔ اور وقت گزرتا گیا، فرعون کی لاش اور محل سب کچھ زمین میں چھپ کر رہ گئے اور تاریخ میں ہی ان کی باتیں رہ گئیں۔ اور جب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا اور نازل ہونے والی مقدس کتاب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کا قصہ بھی بیان کیا، کیونکہ یہ واقعہ پوری انسانیت کے لیے عبرت تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا اس آیت میں ارشاد تھا کہ ہم تیرے جسم کو آنے والے انسانوں کے لیے عبرت بنا کر محفوظ کر لیں گے۔ دوستو، ظاہر سی بات ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرعون کے لیے ارشاد فرمائی۔ لوگ اللہ تعالیٰ کے اس کلام پاک پہ یقین تو رکھتے تھے، لیکن وہ یہ سوچتے تھے کہ بھلا فرعون کی لاش کہاں ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں غرق کر دیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا تھا کہ فرعون کی لاش کہاں ہے، اور فرعون کی لاش لوگوں کو دکھانی بھی تھی تاکہ سب اس کو دیکھ کر عبرت پکڑیں۔ 1871 میں ایک معمولی سا چور تھا جس کا نام احمد عبد الرسول تھا۔ اس نے بھی سن رکھا تھا کہ پرانے وقتوں میں فرعون بادشاہ جب مرتے تھے تو اس وقت کے لوگ ان کی لاشوں کو تابوت میں رکھ دیتے تھے اور ساتھ سونے اور ہیرے جواہرات بھی اسی میں دفن کر دیتے تھے۔ احمد عبد الرسول نے سوچا، کیوں نہ میں ان کھنڈرات میں جاؤں، ہو سکتا ہے مجھے وہاں پرانے وقتوں کا دفن ہوا سونا مل جائے۔ یہ سوچ کر اسے ایک جگہ کا پتہ چلا اور اس نے وہ جگہ کھودنا شروع کی۔ کچھ لوگوں نے اس کی یہ حرکت دیکھ کر اس کو پولیس کے حوالے کر دیا، لیکن جب حکام نے اسی جگہ کی صحیح طرح کھدائی کی، ان کو وہاں سے دفن ہوئی ہوئی ممیوں کی لاشیں ملی اور ساتھ ساتھ فرعون کی لاش بھی مل گئی جس کو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں غرق کیا تھا۔ فرعون کی لاش کے کفن پر سینے پہ اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ حکومت نے ان سب ممیوں کو قاہرہ بھجوا دیا تاکہ ان پہ صحیح طرح ریسرچ کی جا سکے۔ جب ایک ممی پہ ریسرچ کرتے وقت ان کو سمندری نمکیات کی تہ سے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ فرعون کی ممی ہے، اس بات نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ خبر سن کر ساری دنیا کے ایکسپرٹ اور سائنسدان مصر میں آ گئے تاکہ اور ریسرچ کریں اور صحیح سے دوبارہ ٹیسٹ کریں۔ جب ان سب ایکسپرٹس نے سب ممیوں کو دوبارہ چیک کیا تو صرف ایک ممی پہ ہی سمندری نمک کی تہ ملی، جو کہ اس بات کو ظاہر کرتی تھی کہ یہ پکا فرعون کی ہی لاش تھی۔ مصر کی حکومت نے فرعون کی اس لاش کو میوزیم میں رکھ دیا تاکہ سب لوگ دیکھ سکیں۔ 1982 میں فرعون کی یہ ممی خراب ہونے لگی تو مصر کی حکومت نے فرانس کے سائنس ایکسپرٹ سے کانٹیکٹ کیا اور فرعون کی لاش کو گلنے اور سڑنے سے بچانے کے لیے بات چیت کی اور اس لاش پہ ریسرچ کرنے کے لیے اس کو فرانس بھیج دیا۔ فرانس میں فرعون کی لاش کو ماہر ڈاکٹرز اور سائنسدانوں نے ریسرچ شروع کر دی۔ اس ریسرچ ٹیم کے ہیڈ تھے ڈاکٹر مورس بکائے، جو کہ ایک عیسائی تھے۔ جب مائکرواسکوپک ٹیسٹ سے ممی کا باریکی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کے جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں۔ ڈاکٹر مورس بہت حیران تھے کہ ایک اتنا بڑا بادشاہ اس طرح سمندر میں ڈوب کر کیسے مر گیا، کیونکہ بادشاہ تو جب بھی چلتے ہیں تو اپنے پورے لشکر اور فوج کے ساتھ چلتے تھے۔ پھر فرعون کیسے سمندر میں غرق ہوا، یہ سوچ کر ان کے دل میں فرعون کی تاریخ جاننے کا شوق ہوا۔
اور ان کو معلومات کرنے پہ پتہ چلا کہ مسلمانوں کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک میں ڈیٹیل کے ساتھ فرعون کا واقعہ ہے، جو کہ 1400 سال پہلے ہی اللہ تعالیٰ ارشاد کر چکا ہے۔ ڈاکٹر مورس بہت شاکڈ ہوئے اور فوراً مصر پہنچے، کیونکہ فرعون کی لاش مصر سے ہی آئی تھی۔ ڈاکٹر مورس نے مصر کے ایک مسلمان سائنٹسٹ سے ملاقات کی۔ اس نے ڈاکٹر مورس کو قرآن پاک کی سورہ یونس میں جو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں ارشاد کیا ہے، جس میں فرعون کی خدائی کا دعویٰ، اس کا سمندر میں ڈوب کر مرنا اور پھر اس کی لاش کو پانی سے نکال کر لوگوں کی عبرت کے لیے رکھنے کا وعدہ، اس نے یہ سب انگلش میں کر کے ڈاکٹر مورس کو سنا دیا۔ ڈاکٹر مورس نے جب یہ سنا تو بولا، واقعی قرآن ایک سچی اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ ڈاکٹر مورس نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ فرعون کا تصور آج لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ فرعون بڑا ہی روب اور جلال والا اور مضبوط جسم کا مالک تھا، جو کہ مووی میں دکھایا گیا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ جدید سائنسی تحقیق ہوئی تو ماہرین نے بتایا کہ فرعون انتہائی نازک اور کمزور جسم کا مالک تھا۔ اس کا ایک پاؤں ٹیڑھا تھا اور کمزوری کے مارے یہ ایک لاٹھی کے سہارے چلتا تھا۔ جب فرعون کے ماں باپ کے ڈی این اے کا ٹیسٹ لیا گیا تو پتہ چلا کہ اس کے ماں باپ آپس میں بہن بھائی تھے۔ ڈاکٹرز اور ماہرین نے یہ بھی بتایا کہ فرعون کی کمزوری اور لاغر پن کی وجہ بھی اس کے ماں باپ تھے، کیونکہ اس کے ماں باپ میں بہن بھائی کا رشتہ تھا اور ناجائز تعلق کی وجہ سے فرعون کی پیدائش ہوئی۔ یہ ہوتا ہے جب انسان مال کے نشے میں، حکومت کے نشے میں پڑ جاتا ہے اور اس رب کو ہی للکارنے لگتا ہے جس رب نے اس کو بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہی کیا، اس کی لاش کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر لیا تاکہ پوری انسانیت اس سے عبرت حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور دین پہ عمل کرنے کی توفیق دے دوستوں۔